ابھی میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، وہ ایک عائشہ نامی لڑکی، گجرات کی، احمد آباد کی کہانی ہے شاید یار، اس بچی نے احمد آباد گجرات میں اس بچی نے مطلب چھلانگ لگا کے پانی میں موت کو گلے لگا لیا۔ اور میں اکثر کہا کرتا ہوں بھکاری نہ بنو، کسی کے باپ پہ بوجھ نہیں ہے کہ تمہیں جہیز دے، لے کے نہیں دے دیا ہے کسی نے کہ صاحب مجھے چاہیے، یاد رکھنا اگر مانگ کے تم نے لے لیا نا، مانگ کے، گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں تمہیں تیجے کیا 40 میں بھی نہیں بچا پائے۔ ہاں اس بھول میں مت رہنا تیجا بچا لے گا 40واں بچائے گا۔ اگر تم نے مانگ کے جہیز لیا اور کسی باپ پر وہ بوجھ بنا اور وہ جہیز دینے میں اس کی جائیداد بکی یا اس کے راتوں کا چین چلا گیا، تو یاد رکھنا کہ تو اپنے گھر میں جہیز نہیں لا رہا ہے، بلکہ اپنے گھر کے اندر تو جہنم کا ایندھن لے کر کے آ رہا ہے۔ اس بیٹی نے اس لیے موت کو گلے لگایا کہ سسرال والے کہتے تھے جہیز چاہیے، اور میکے والوں نے شوہر کے خلاف مقدمہ کر دیا۔ یہ بیٹی جاتی تو کہاں جاتی، اب نہ میکہ دیکھنا گوارا ہے نہ سسرال دیکھنا گوارا ہے، اس نے موت کو گلے لگا لیا۔ اگر آج کے بعد کوئی عائشہ اس وجہ سے مر گئی کہ جہیز کا دباؤ تھا، تو یاد رکھنا یہ تیجے 40 میں کیا گئے مصطفیٰ کی شفاعت نصیب نہیں ہو سکتی۔ گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اگر کسی مولوی نے مزاج بنا دیا ہونا کہ دنیا کے پاپ کر جاؤ تیجا بخشوائے گا، تو آج دماغ دھو لینا، یہ بتا رہا ہوں دماغ دھو لینا آج صحیح سے۔ اگر کسی کا دل توڑ کے چلے گئے تو تیجا کیا مصطفیٰ کی شفاعت بھی نصیب نہیں ہوگی۔ مہربانی کرو کسی کی بیٹی کے لیے جینا مشکل نہ کرو۔ تیری اوقات نہیں ہے نا خریدنے کی، تو بیٹی کو خالی ہاتھ لیا اور اسے پتے پہ کھانا کھلائے گا، وہ پتے پہ کھا لے گی۔ اسے گھر بسانا ہے تو جس حال میں رکھے گا رہ لے گی، لیکن تو نے خود اس وجہ سے بیڈ نہیں خریدا 18 سال 22 سال کہ جہیز میں ملے۔ تیرے گھر میں خود 25 سال تک اس لیے صوفہ نہیں آیا کہ بہو آئے گی تو ساتھ لے کے آئے گی۔ تو نے کبھی یہ سوچ کر کے اسٹیل کے برتن نہیں خریدے کہ جہیز میں ملیں گے۔ ہاں مہربانی کرو، نکاح اس کا نام نہیں ہے کہ کسی کا گلا دبا کر کے جہیز گھر لانا۔ صحیح نکاح بھی وہ ہوتے ہیں کہ جب کسی کو اپنے گھر لاؤ تو اس پر دباؤ بنا کر کے مت لو، بلکہ مصطفیٰ کے سچے غلام بن کے جاؤ اور کہنا صاحب صرف بیٹی لینے کے لیے آئے ہیں، باقی تمہاری مرضی ہے۔ اس حال میں جب تم بیٹی لے کر کے آؤ گے، خدا کی قسم اگر مصطفیٰ کی رضا کے لیے ایسا کرو گے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرو گے، تو تم گھر بعد میں آؤ گے، مدینے والے کا سلام پہلے تمہارے گھر آ چکا ہو۔ مہربانی کرو شادیوں کو آسان کر دو۔ مانگ تانگ والے جو لانتی لوگ ہیں، میں کہتا ہوں انہیں جہیز تو کیا بیٹی دینے کے لائق نہیں ہے، بھکاری وہ دنیا کے کتے ہیں جو اپنا حوث اور اپنا گھر کا پورا گراؤنڈ بھرنے کے لیے دوسروں پہ دباؤ ڈالتے ہیں۔ ایسے کتوں کو جہیز نہیں، بیٹی دینے تک کی اجازت نہیں ہے۔ حالات بہتر کرو، مصطفیٰ کی امت کی بیٹیوں کا جینا مشکل نہ کرو۔ مہربانی کرو، میاں بیوی میں ناراضی ہو تو یہ باتیں چوراہے تک نہیں جانی چاہیے، یہ بات گھر کی گھر کے اندر ہو جانی چاہیے۔ آج غصہ ہے کل ناراضی ہے، نوبت طلاق تک نہیں آنی چاہیے۔ اور جو تم گھروں کے اندر گالیاں بکو گے، آنے والی نسلیں تمہاری خود بخود گالیاں بکیں گی۔ بچوں کی زندگی پہ تمہاری زبان کا اثر ہوتا ہے، جو تم بولو گے بچے وہی بولیں گے۔ اپنے بچوں کے سامنے گالی مت بکنا، اونچی آواز میں کسی سے بات مت کرنا، اپنے بچوں کے سامنے جب بھی بولو میٹھا بولنا، جب بھی بولو ہنس کے بولنا، تاکہ ان کے اخلاق میں خوش مزاجی بھی شامل ہو۔ جب تمہارے بچے جوان ہو تو کوئی بھی بد تہذیب والی بات کہتے ہوئے ان کی زبان سوچے کہنے سے پہلے، اور جب تم اس انداز میں بچوں کی پرورش کرو گے، خدا کی قسم تعویذ لانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ بڑھاپے پہ تم پہنچو گے، ادب کے لیے بیٹے آ جائیں گے، تمہاری ضرورتیں بیٹے پورے کریں گے۔ وہ جان لیں گے کہ باپ کا مرتبہ کیا ہے، وہ ساری زندگی تمہاری خدمت کریں گے۔ لیکن یہ ہوگا کب؟ جب ان کی پرورش اور ان کی زندگی کی دیکھ بھال آقا کریم کے فرمان کی روشنی میں کی جائے گی، ان کی زندگی کے مطابق کی جائے گی۔ جب ایسے بچے جوان ہوں گے تو پھر یاد رکھنا وہ بیٹے تو ضرور تمہارے ہوں گے، لیکن عاشق مدینے والے مصطفیٰ کے کہلائے۔